هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم چھٹے پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ کتاب بلندی عطا کرتی ہے؟ یقیناً وہ وہی ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور ذلت و خواری ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے اس کلام کو بھلا دیتے ہیں یا پڑھنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے اس کے مخالف زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے عزت عطا کرے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ انسان بدگوئی پہ زبان کھول سکتا ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. انسان کو اپنی زندگی میں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات اس کے سامنے دوسروں کی برائیاں آتی ہیں یا پھر وہ خود کوئی غلط کام کر لیتا ہے. ایسی صورت میں کسی بھی برائی کو نشر کرنا، اس کو عام کرنا، اس کا بار بار ذکر کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے. برائی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے. لیکن ایک صورت ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا ہو تو اس صورت میں انسان اپنے ظلم کی کہانی، یعنی مظلوم انسان اپنے ظلم کی کہانی انصاف لینے کے لیے بیان کر سکتا ہے. لیکن اس پر بھی پسندیدہ بات کیا ہے کہ اس کو نشر کرنے کی بجائے اگر انسان درگزر سے کام لے اور اپنی فریاد اللہ سے کرے اور ظاہر و باطن بھلائی کرتا چلا جائے، برائی سے درگزر کرے، لوگوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کی صفات ہیں عفوا قدیرا، کہ وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ بری باتیں زبان سے نکالنا یا برے اعمال کو دوسروں کے سامنے کھلے کھلے کرنا یا چھپ کر کرنے کے بعد ظاہر کرنا، خواہ وہ انسان کا اپنا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور پھر انسان اس کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں
اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام پیغمبروں کو مانے۔ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے، لیکن موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے۔ اسی طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ انسان تمام پیغمبروں کا احترام کرے اور ان سب پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل کراؤ، تو اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے مطالبے کیے۔ ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی بدولت بجلی نے پکڑ لیا، بجلی ان پر ٹوٹ پڑی۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، یعنی ان سے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی توفیق کا نہ ہونا یا دلوں پہ مہر لگ جانا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ بندے جب مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقوں سے ان پر سزا آتی ہے، جیسے کہ بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی سزا جو کسی انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر، وہ ہے ہدایت کی توفیق کا چھننا، بے حسی کا طاری ہونا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، دل کا ایسا بے حس ہونا کہ نہ کوئی ڈراوا اس پہ اثر کرے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ترغیب اس کو ہدایت کی طرف لا سکے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ نعوذ باللہ، ان سے کہا کہ وہ بچہ جو لائی ہیں وہ حلال کا نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان پر الزام لگا دیا۔ کیونکہ جب انسان کا دل بے حس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی بات کرتے ہوئے بھی جھجکتا نہیں، شرماتا نہیں، بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے وقت بھی وہ ڈرتا نہیں۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں بہت دلیری کے ساتھ کر جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا،
بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ یعنی اس کے دو معنی کیے گئے کہ اپنی موت سے پہلے، یا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے اور وہ فوت ہوں گے تو اس پر وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی ان کے فوت ہونے سے پہلے لوگ ان کو مان جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب وہ اتریں گے۔ وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے والوں کو وصیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے۔ یعنی اس سے سلام کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی یہود اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو کچھ بھی وہ معاملہ کرتے رہے، اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور اس گواہی کی تفصیل آگے آئے گی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ ایک اور سزا کی قسم ہے اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے جو اللہ کے عہد کی نافرمانی کرے اور عہد کرنے کے بعد توڑ دے، کیونکہ کوہ طور ان پر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کی طرف بھیجی ہے اور جو احکامات ان کو دیے گئے ہیں وہ ان کی پابندی کریں گے، اور انہوں نے اس وقت عہد کر لیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ اس سے پھر گئے، تو اس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ طیبات، پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں وہ ان کے لیے حرام کر دیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ یعنی وہ سب ایک جیسے نہیں، جو درست طریقہ رکھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح کے ایمان لانے والے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف زبانی ایمان کی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بات بھی ہے، اور انسان جب ایمان لا کر عمل کرتا ہے، اور خصوصاً یہاں دو عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ یعنی وحی کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، روز اول سے ہر پیغمبر کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے رہے ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی کلام کا جو طریقہ ہے، یعنی جس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں، آواز بھی ہوتی ہے، اس طریقے پر ان سے بات کی۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد، یعنی لوگوں کے اندر بھیجنے کے بعد، لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا گیا، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اگر لوگ نہ مانے تو ان کی مرضی،
لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے سامنے جو کلام اللہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، سب اس کے سامنے عیاں۔ لہذا اس علم کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ اگر کوئی کسی کی رہنمائی کر رہا ہو اور وہ خود ہی نہ جانتا ہو تو اس کی رہنمائی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، ساری زندگی اس نے اگر صرف اور صرف علم حاصل کرنے میں گزار دی ہو اور ہزاروں کتابیں بھی پڑھ ڈالی ہوں، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسانوں کے علم پر تو ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ علم جو اس کتاب کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا گیا اس کو ہم پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سمجھنا بھی نہیں کرتے۔ تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ انسان کا اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کتاب پر ایمان لائے یا نہ لائے، اس کو پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اور کون گواہ ہے؟ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا، یعنی کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق گواہی نہ بھی دے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گئے، حق سے بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یعنی جو بھی کفر اور ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ یہ سب کچھ ایک خاص وقت تک تو کر سکتا ہے دنیا میں، لیکن جب اس کی مہلت ختم ہو جائے گی، آزادی ختم ہو جائے گی، تو پھر جس طرح اس کی پکڑ ہوگی اس کے لیے بھاگنا اور اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ انسان اس دنیا میں چونکہ ایک محدود آزادی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور جس بنا پر وہ یہ سب ظلم و ستم اور سرکشی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور وہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا رہے گا، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ ہر ظلم کرنے والا اور ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی مہلت بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کے بعد جو انجام ہے وہ بہت ہولناک اور بھیانک ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ۔ پورے انسانیت کو خطاب ہے کہ اے لوگو، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، خیرا لکم، یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں بہترین رہنمائی ملے گی، دنیا کی زندگی میں بھی آسانی ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے تو انجام کا دار و مدار اور وہاں کی کامیابی کا انحصار تو ہے ہی اس بات پر۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا مالک اور بادشاہ ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص
تھوڑی سی زمین کا مثلا زرعی زمین کا یا چند گھروں کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ کہیں پھولا نہیں سماتا، تکبر پر اتر آتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے مروب ہونے لگتے کہ اچھا فلاں کی اتنی پراپرٹی ہے، ہر ملک میں ایک گھر ہے، ہر جگہ پر فلاں اور فلاں قسم کی دولت ہے اس کے پاس. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی، ساری زمین اس کی، آسمان اس کا، سارے ستارے اور سیارے اس کے، ان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا. کیا تم اس کی قدر نہ پہچانو گے؟ کیا تم اس کے آگے نہیں جھکو گے؟ اس کی ملکیت پہ تمہاری نظر نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے؟ کیا اس کی بات نہیں مانو گے؟ اگر تم مانتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں مانتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. پھر اہل کتاب کو خطاب ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. یعنی غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حمایت میں، اس کی تائید میں حد سے بڑھ جانا اور کسی کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا، یعنی کسی رسول کو خدا بنا دینا یا کسی عام انسان کو رسول سے بڑا درجہ دے دینا. تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کرو، اور اسی طرح کسی کو اس کے مقام سے گھٹانا جو ہے یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. اب مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ان کا انکار ہی کر دیا اور ان پر اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا، جبکہ نصارہ نے ان کے بارے میں غلو یہ کیا کہ ان کو ان کے مقام سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا، اور بعض نے تو خود خدا ہی بنا ڈالا. تو یہ حق سے ہٹنا ہے، راہ راست سے ہٹنا ہے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تقوی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اس کا کلمہ، اس کا فرمان، اس کا حکم جو مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان سے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. القاہا الی مریم، جو مریم کی طرف ڈالا گیا، وروح من، اور ایک روح اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کے خاص مقام کو واضح کرنے کے لیے. تو حکم کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین ہیں. انتہوا، رک جاؤ. خیر لکم، تمہارے ہی حق میں اچھا ہے، کیونکہ سچائی تو اپنی جگہ برقرار ہے. اگر کوئی انسان اس کو نہیں مانتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کیونکہ جب کسی سچ کو دیکھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد انسان اس کا انکار کرتا ہے تو دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے اس کا راستہ غلط ہو جاتا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک الہ ہے، الہ برحق، معبود برحق، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی بچہ ہو، اس کو اس کی ضرورت نہیں. انسانوں کو اپنی نسل بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کمزور ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والا اور اس کو آگے لے کے بڑھنے والا یا ان کا نام روشن کرنے والا کوئی ان کا وارث ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہ صرف ایک بیٹے کا کیا کرے گا؟ آسمان و زمین سبھی کچھ اس کا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہوں، یعنی انہوں نے
اللہ کا بندہ ہونے کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، بلکہ وہ اس کو اپنے لیے عزت کا مقام سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، یعنی عبادت نہیں کرنا چاہتا، یہ عبادت کے لیے نہیں جھکتا اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت، یعنی صرف انسان کے کیے پر ہی اس کو اجر نہیں، بلکہ جو اس نے نہیں بھی کیا تو خاص انعام کے طور پر اپنی طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ مزید عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا، یعنی اللہ کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کی بات نہیں مانی، اس کی عبادت نہیں کی اور تکبر کیا، اور تکبر کہتے ہیں حق کے انکار کو اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا خود سے، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ یعنی عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے یا اللہ کے آگے جھکنے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا، مگر اس صورت میں کہ جب انسان اپنے لیے اس سے کوئی بہتر چیز سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جن کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے، یہ جن کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یعنی دنیا میں ہر انسان کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو پرائرٹی دے رہا ہے تو پھر یہ چیز قیامت کے دن اسے کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے بھی دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں نیک عمل ہیں انسان کے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ثواب اور امید کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر چیزیں۔ تو جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز میں کھو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو اپنا سہارا سمجھ لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کے اندر جو ایک ضرورت اور ایک تڑپ ہے، اس ویکیوم کو وہ کسی اور چیز کے ساتھ پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی اللہ کے ہاں جا کر اس کو وہ چیز فائدہ نہ دے گی۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز وقتی طور پہ اس کو لگ بھی رہی ہے کہ اس کو بہت اس سے خوشی ملتی ہے یا سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جا کر ایسی کوئی چیز انسان کا سہارا نہیں بنے گی۔ ایھا الناس، اب سب انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا۔ یعنی اللہ کا فضل پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہو، اور ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن وسیع ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی راہیں، اپنی طرف آنے کے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت اور عظمت کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانے، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے اور ہر چیز سے زیادہ اس کی طرف دوڑے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں سمیٹے گا اور اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دے گا۔ عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کے دل پر مہر لگا دی تو پھر انسان کیا قصور ہے؟ اب یہاں ہم دونوں طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ کیوں پسند کرے گا؟
کہ جو اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ مقدم رکھتے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں، ہر آن اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم اپنا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے۔ پھر سورت کے اختتام پر، چونکہ سورت النساء ہے، آخری آیت بھی انہی احکامات سے متعلق ہے جو ابتداء میں آئے تھے،